खुश आमदीद ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम सजाद सुबहान राथर साहब के साथ। सजाद साहब जो हैं इन्होंने PhD की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ आज इस वक्त जो हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं एकेडमिक अरेंजमेंट में। और आज के इस पॉडकास्ट में इनके साथ जो बात करनी है इनकी तालीमी सिलसिले के हवाले से, और उसके साथ साथ कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन में इलेक्शंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा नाम कमाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ आज के इस वक्त में इनका क्या करंट स्टेटस है, इस हवाले से भी इनके साथ बात करना चाहूँगा। इस्तकबाल है सर आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। जी थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब शुरू से बताएं आपका जो इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे, क्या आपने कहाँ से आप जन्मे हैं, और उस वक्त जब आपका जन्म हुआ उस वक्त आपकी जो घरेलू हालात जो थे आपके वालिद साहब के वालिदैन मोहतरम, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दें। जी जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर सजाद सुबहान राथर है। मैं घंटा मुला पाइन का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट बारामूला पड़ता है और तहसील नारवा। इब्तिदाई तालीम की बात करें तो हमारे यहाँ नज़दीकी गांव में एक स्कूल है, इकबाल इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल। वहाँ से मैंने जो है 9th तक पढ़ा। उसके बाद मैंने हमारे यहाँ ही नज़दीक पर नौशहरा में हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। उसके बाद मैंने पहली पूरा हाई सेकेंडरी से 12th किया, और 12th करने के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाइस ख्वाजाबाग से मैंने ग्रेजुएशन की है। 2011 एंड 12 में मैंने जो है मास्टर्स किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, एंड इन 2014 मुझे एडमिशन मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने PhD किया 2020 में फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो उनका क्या नाम था? उनका नाम था अब्दुल सुबहान राथर। वो हाल ही में गुज़र गए, अल्लाह मगफिरत करें। तो उन्होंने बहुत ही मेहनत की हमारी तालीम में। अगर हमने PhD किया या किसी तरीके से हम कामयाब हुए अपनी ज़िंदगी में, तो हमारे वालिद साहब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। कभी हमें डांटा नहीं, और हमेशा उनने कोशिश की कि हमारी तालीम में किसी तरह की भी मुश्किलात ना आए। फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और हमेशा हौसला बढ़ाया। तो और आपका ये भी एक सवाल था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने जो है स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा था। ये बात दरअसल 2017 की है। तो मैंने वहाँ पर जो है स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़े थे वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए, और मैं उसमें जो कामयाब हुआ था इन 2017 एंड 18 सेशन में। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AMU स्टूडेंट यूनियन। आपने गांव के बारे में बताया, चूँकि आप घाटमुल्ला से बिलोंग करते हो, और घाटमुल्ला एक खूबसूरत गांव है, तहसील नारवा से ही आप भी बिलोंग करते हैं। अपने घाटमुल्ला गांव के बारे में थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र हमें समझाए। घाटमुल्ला कहाँ से इसका नाम पड़ा, और इस वक्त जो है घाटमुल्ला का क्या स्टेटस है? चूँकि हाल ही जो डिलिमिटेशन हुई उस वक्त जो है नारवा का बहुत सारा हिस्सा जो है, बहुत सारे गांव जो है जो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिए गए, उस हवाले से भी बताएं। दरअसल अगर हिस्टोरिकल पस मंज़र में देखा जाए तो घंटा मुला गाँव आबाद हुआ है तकरीबन 19th सेंचुरी में। उससे पहले यहाँ पर आबादी नहीं थी। इसका नाम घंटा मुला से पहले घाट मूल था। घाट यानी जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना, घाट पर जाना है जहाँ से हम चावल वगैरह लेते हैं, यानी घाट जहाँ हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो यहीं पर एक जगह थी, कॉलोनी के साथ ही एक बहुत बड़ा मैदान खुला हुआ करता था। जब मुजफ्फराबाद लाहौर वगैरह से तिजारती वक़्फ़ आते थे, मतलब ड्यूरिंग 19th सेंचुरी या उससे पहले, तो यहाँ पर एक ठहरा हुआ करता था। यानी वहाँ से वो मुजफ्फराबाद से आए और यहाँ घंटा मुला में वो ठहरते थे, अनलोड करते थे, और घोड़े जितने भी मवेशी वो घास वगैरह खाते थे यहाँ पर। तो उसी को जो अब उसको आप घाट समझ या मंडी, एक यहाँ मैंने अपनों से सुना भी है कि यहाँ पर एक मंडी भी हुआ करती थी घंटा मुला में। वहाँ पर अनलोड करना सामान, और उसको किस टाइम तक रखा जाता था जब तक घोड़े वगैरह घास खाते थे। तो जहाँ पर आप सामान रखते हैं उसको घाट भी कहते हैं, तो उसके नाम पर इसका फिर घाट मुला और चलते चलते घंटा मुला नाम पड़ा। जी जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट भी था
جو یہ گھنٹہ ملا، کیونکہ یہیں سے نیشنل ہائی وے انٹرنیشنل ہائی وے کنیکٹیوٹی ہے ود پاکستان، مظفر آباد، اور یہاں سے قندھار، کابل، اور حتیٰ کہ یہاں سے آپ جو ہے بارہمولہ مظفر آباد سے آپ اوڑی سے پونچھ راجوری اور لداخ گلگت وغیرہ بھی جا سکتے ہیں، جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے، ہسٹوریکل امپورٹنس. اٹ واز دی ون آف دی امپورٹنٹ کنیکٹیوٹی جو بارہمولہ کو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرتا تھا. پی ایچ ڈی کے دوران چونکہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی ہسٹری میں کیے ہیں اور ایک ہسٹورین بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، آپ بتائیں کہ آپ کے جو ٹاپک جو آپ نے چوز کیا، ریسرچ ایریا آپ کا جو ہے، یا آپ کے جو سپروائزر جو تھے جن کی سپرویژن میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، ان کا کیا رول رہا آپ کو پی ایچ ڈی ایوارڈ ہونے تک؟ دیکھیے، میرا پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک تھا وہ تھا مغل پالیسی ٹورڈز کشمیر، اسٹڈیز آن پولیٹیکل ایکسپینشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. دراصل میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا اس وقت انڈیا کی سینٹر پالیسیز کیا تھی ٹورڈز کشمیر، اور کس طرح جموں کشمیر کی سرحدوں کو پھیلایا گیا ٹریڈ اینڈ کامرس کے لیے تھرو ملٹری کانکوسٹ اور ڈپلومیسی. تو یہ میرا ٹاپک تھا مغل ٹائم دوران، مغل اور کشمیر کے درمیان کے تعلقات کیسے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وٹ واز اے سینٹر پالیسی آف انڈیا ٹورڈز دا کشمیر ڈیورنگ دیٹ ٹائم. تو اٹ واز ریلیٹڈ ٹاپک. اور جو ہمارے سپروائزر تھے ڈاکٹر گلفشا خان، شی ہیز ڈن ڈی فل فرام آکسفورڈ یونیورسٹی. تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، کیونکہ ایک سپروائزر کی گائیڈنس کے بنا آپ ریسرچ کا جو ایتھکس ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو انہوں نے کافی محنت کی اور الٹیمیٹلی ایک اچھا رزلٹ یہ نکلا کہ ٹائملی ہم نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. اور سپروائزر کی حالت زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب آپ کا ریسرچ میڈیول پیریڈ کا ہو، کیونکہ آپ کو پرشین پڑھنی پڑتی ہے، سیکھنی پڑتی ہے. پھر آپ کو مینوسکرپٹ یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے اس وقت کی کتابیں ان کو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتا، انڈرسٹینڈ، پھر اپنی ریسرچ کے لیے آپ استعمال کرتے ہو. تو سپروائزر کا بڑا امپورٹنٹ رول رہتا ہے. جیسے کہ ہماری سپروائزر انہوں نے بہت ہی محنت کی اور ہمیں ریسرچ کی ایتھکس کے بارے میں، میتھڈالوجیز کے بارے میں، اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملی. بڑا مطلب میں آئی تھنک کہ بڑی خوش قسمت ہے کہ مجھے جو ہے اچھا ریسرچ ملا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جو مغل رول جو تبتدئی دور جو کشمیر میں گزرا ہے، when it was part of مغل امپائر کشمیر، تو آپ بتائیں کہ جس کے لیے آپ کے پرائمری سورسز، سیکنڈری سورسز، اس طرح کے بہت سارے سورسز آپ کو پی ایچ ڈی تھیسز سبمیشن ہونے تک، آپ بتائیں کہاں سے آپ کو کلیکشن کرنا پڑا؟ دیکھیے، اچھی بات ہے کہ دراصل جب آپ مغل ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں تو 2 ٹائپس آف سورسز آپ کو کلیکٹ، ایک ہوتا ہے امپیریل سورس یعنی سینٹرک سورس، دوسرا ہے ریجنل. امپیریل سینٹرک سے مطلب ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹس جو مغل کورٹ میں لکھے گئے ہیں، یعنی جہاں پر مغل بادشاہ ہوا کرتا تھا، کورٹ ہسٹورین. دوسرے آپ کو ریجنل ہسٹوری یعنی وہ جو کشمیر میں تھے، عام رعایا بول سکتے ہیں. بالکل ہاں. تو اگر کشمیر سینٹرک اپروچ کی بات کریں تو اس وقت کا جو لٹریچر زیادہ تر ہمیں ملتا ہے خاص کر مغل ہسٹری کے حوالے، تو امپورٹنٹ کتابیں ہیں. ملک حیدر چڑورا کی ایک مینوسکرپٹ ہے، اس کا کشمیر پہ انہوں نے کام کیا ہے، ملک حیدر چڑورا. اور آپ کے خواجہ محمد اعظم ددماری واقعت کشمیر ان کا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو ہے بارستانی شاہی انونمس، اس کا آتھر ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہمیں مغل کانکوسٹ آف کشمیر کے بارے میں بتاتا ہے کس طرح کیسی سرکمسٹنسز کشمیر میں پیدا ہوئی اور اکبر نے کس طرح فائنلی کشمیر کو جو ہے یہاں پر اس کو اینیکس کیا اور ہندوستان کے ساتھ ملایا اس وقت. تو اور بھی بہت سارا لٹریچر. اگر امپیریل کی بات کریں تو ہمارے پاس بابر نامہ سے لے کے تزکی جہانگیری اور پادشاہ نامہ ہے، غزنوی کا پادشاہ نامہ ہے، بہت ساری ہیں لٹریچر ہمارے پاس. کچھ آفیشل ڈاکومنٹس ہیں، کچھ اسٹیٹسٹیکل ڈاکومنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ روٹوگرافس ہیں. بہت سارا خاص کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات کروں تو وہاں پر پرشین لٹریچر بہت زیادہ اویلیبل ہے، خاص کر امپیریل پرشین لٹریچر. تو اس کو استعمال امپیریل اور ریجنل کو استعمال کر کے آپ بہترین پرسپیکٹو لکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ تھا کشمیر کے بارے میں اور کشمیر کے لوگ مغل کو کس طرح دیکھتے تھے. تو بہت سارے ڈاکیومنٹس ایسے ہیں جو ابھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے ہیں. پرشین لٹریچر کی بات کریں تو کیونکہ کورٹ جو لینگویج جو تھی وہ پرشین ہی تھی اس وقت، تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیسے کیا آپ نے جو ٹرانسلیٹڈ ورژنس آپ نے پڑھے ہوں گے انگلش میں یا اردو میں، جو بہت سارے ڈاکیومنٹس ایسے ہیں جو ابھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے ہیں. یہ بہت ہی
खास कर मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिनका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, जो हिस्ट्री को सब्जेक्ट लेकर पीएचडी करना चाहेंगे खासकर मेडिवल में, तो उनको आज इसे पर्शियन सीखना चाहिए। इससे बड़ा फ़ायदा होगा, एक तो आप बेहतरीन तरीके से रिसर्च कर पाएंगे और आप जो है नई इन्फॉर्मेशन सोसाइटी को दे पाएंगे। चूँकि मैंने आपको कहा था कि शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मैंने जो है ट्रांसलेटेड वर्क्स पढ़े, प्राइमरी सोर्सेज, वो भी प्राइमरी सोर्स ही माना जाता है पर स्टिल ट्रांसलेटेड होता है वो। फिर मैंने जो है वहीं हमारे अलीगढ़ में एक कोर्स किया जाता था, शॉर्ट टर्म कोर्स पर्शियन का। तो बिसाइड्स परस्यूइंग पीएचडी मैंने जो है एक तो सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा पर्शियन में किया। तो वहाँ पर मैं इतना कि मैं जो हूँ पर्शियन पढ़ पाऊँ और उसको अंडरस्टैंड कर पाऊँ, इतना मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने स्टीनगास की एक अच्छी डिक्शनरी आती है पर्शियन इंग्लिश, उसको इस्तेमाल करके मैंने जो है बहुत सारे सोर्सेज को जो कि ओरिजिनल सोर्सेज थे पर्शियन में उनको पढ़ा, और जो भी मेरे काम की रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें थी उनको मैंने जो है इस्तेमाल किया अपनी रिसर्च में। चूँकि मुग़ल दौर के बारे में बात कर रहे हैं आप कि उस वक्त जो मुग़ल दौर कश्मीर में उन्होंने कैसे नेक्स्ट किया या कैसे यहाँ पे इसको ऑपरेट किया पूरी कश्मीर वैली को, आप बताएं कि आपके रिसर्च थीसिस जो सबमिट की इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, आज के वक्त में क्या ज़रूरत पड़ी आपको इस पे फिर से पुराने टाइम के जो मैनस्क्रिप्ट्स हैं या पुराने ज़माने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आर्काइव्स में आपको जाना पड़ा होगा, तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको आज के वक्त में? आपको अपना इतिहास जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे आप सीखते हैं कि आपकी सोसाइटी किस तरह की थी, आपकी सोसाइटी में कौन सी डेवलपमेंट्स थी, आपका आर्ट क्या था, क्राफ्ट क्या था, ट्रेडिशंस क्या थे, आपके कल्चर क्या थे, किस तरह की चेंजेस आई, अगर कोई चेंज आई है तो उससे आपको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। अगर जोग्राफिकल चेंजेस आई है, 47 से पहले कश्मीर की सिचुएशन क्या थी, 1947 के बाद क्या सिचुएशन रही, कौन कौन से तिजारती रास्ते थे और कौन कौन से बंद हो गए बाद में, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा, उससे पहले लोगों को किस तरह के फ़ायदे हुआ करते थे। तो जब आप मुग़ल हिस्ट्री पढ़ते हैं या 1947 से पहले की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ए कश्मीर मिलता है। तो 1947 के बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ ए कश्मीर मिलता है। आपको कनेक्टिविटी, आपकी कल्चरल इन्फ्लुएंस, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमी, टोटली आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। जब आप मुग़ल्स को पढ़ते हैं इट इज़ डिफरेंट, आफ्टर 1947 आपको चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं। तो क्या निचोड़ आपने कंक्लूजन में क्या निचोड़ पाया आपने जब आपने थीसिस कंप्लीट किया? देखिए, अगर बात करें मुग़ल दौरान की तो कश्मीर में बड़ी उन्हें बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू किए। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात रोड कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, हालांकि व्हील ट्रैफिक के लिए फिर भी वो सही नहीं था। थ्रू आउट द मुग़ल एम्पायर कोई भी रास्ता व्हील ट्रैफिक के लिए नहीं था। अभी भी लोग घोड़ों पर चलते थे या अपना सामान जो अपने कंधों पर लेते थे। लेकिन एक चीज़ हुई, पहले उबड़ दाबड़ पहाड़ों से चलना था, उबड़ दाबड़ था, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे रास्तों में। लेकिन मुग़लों ने जो क्या किया, इन रोडों को हमवार करवाया, कम से कम घोड़ों के चलने के काबिल बनवा दिया। इन रोडों को कम से कम 22 से 23 रोड बनवा दिए, जिसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे। चाहे वो कश्मीर को विद रेस्ट ऑफ द इंडिया कनेक्टिविटी थी, या कश्मीर विद काबुल, या कश्मीर विद सेंट्रल एशिया थ्रू चाइना, लद्दाख, चाहे वो काशगर था, कूटान था, ये सब एरियाज़ के साथ कनेक्टिविटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुग़लों ने बड़ा योगदान दिया है। नॉट ओनली रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट की बात करें आप, हैंडीक्राफ्ट में बड़ा योगदान है, बड़ी डेवलपमेंट है मुग़लों की तरफ से देखी जाती है। जब अकबर यहाँ आए तो अबू फजल अपनी किताब आईन अकबरी में लिखता है कि जब अकबर कश्मीर आए, तकरीबन वो श्रीनगर की बात करते हैं, 1984 समथिंग बड़े कारखाने टेक्सटाइल के थे। टेक्सटाइल से यहाँ मतलब है कालीन, शाल, 900 कुछ कारखाने कहाँ पर, श्रीनगर में। हाँ, तो उस वक्त की बात करते हैं जब तो अगर आप आज के दौर में देखेंगे तो बिमना वुलन मिल एक है आपके पास, लेकिन उस वक्त वो 9000 कुछ कारखाने आईन अकबरी में मेंशन है, वो कोट फ्रॉम दैट आईन अकबरी जो कि अबू फजल ने 900 कुछ। तो एक बहुत बड़ा तबका जो यहाँ का है उनको जो है उससे रोज़गार भी मिला। अगर जब 900 कारखाने हैं तो एक कारखाने में बहुत सारे लोग होते होंगे, काम करते हैं, तो अपना लेवलीहुड अच्छे से कमाते थे। मूरक्राफ्ट अपनी किताब में लिखता है कि वो श्रीनगर की बात करते हैं कि कम से कम 1 लाख औरतें श्रीनगर की वाबस्ता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। कितना? 1 लाख। 1 लाख। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 1 लाख उस वक्त उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी। डिस्पाइट दैट
1,00,000 عورتیں جو ہیں ٹیکسٹائل پروڈکشن کے ساتھ ڈیل کر رہی تھیں. یمور کرافٹ لکھتا ہے, جو کہ جسٹ آفٹر دا ڈکلائن آف مغل امپائر ڈیورنگ لیٹ 18th سینچری کشمیر میں آئے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بار شاہجہاں لکھتے ہیں کہ انہوں نے گفٹ بھیجنے تھے صفوت رولر آف پرشین کو. انہوں نے ان کو قالین ایک بھیجا تھا, کشمیر کے قالین, جس کی قیمت اس وقت 1200 روپیہ تھی. اچھا, جب سند کی بات کرتے تو کشمیر کے قالین یہاں کے جو ہے کوشت پوچھے استعمال بنا شڈن مذبے بنا ہے نا. جی جی. تو یہاں کے ان چھوٹے چھوٹے شیڈوں میں جو بنتے تھے قالین, اس طرح کی ہائی ٹیکنالوجیز نہیں تھی تب. جو استعمال میں لانے والے قالین کا کام ہوتا تھا ان کے لیے چھوٹے چھوٹے شیڈ ہوا کرتے. ٹھیک ہے, یہاں ان شیڈوں میں جو قالین بنتے تھے یورپ کے پارلیمنٹوں پر سجائے جاتے تھے. ایک چھوٹے سے قصبوں گاؤں سے یہ کارپیٹ خوبصورت قالین نکلتے تھے, اور یورپ کے جو یہ پارلیمنٹ اس وقت ہوا کرتے تھے, یورپ کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہوا کرتی تھی, گورنمنٹ بلڈنگز, ان کی وہ سجاوٹ بنتے تھے. اب یہاں سے ان کا جو راستے ہوا کرتے تھے ان قالین لینے کا یہ پروسیس. اب صنعت گری میں قالین کے ساتھ ساتھ شال کا بھی بہت بڑا جو ہے کشمیر. شال بفس. نیپولین جو رولر نام سنا ہوگا آپ نے. یہاں پر ایک نیپولین بوناپارٹ, ہاں, بغداد کے ایک مطلب سیر کرنے آئے تھے, اور وہ نابینا تھے, انہیں اندھے تھے, تو ان کو یہاں قالین ایک دیا گیا تھا. تو وہ واپس گئے, جب نیپولین نے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں اس قالین کو دیکھا. اچھا, اس آما سے وہ قالین لے کے اپنی وائف کو گفٹ کیا, کہا کہ اس سے خوبصورت چیز کبھی نہیں دیکھی ہے. تو انہوں نے وہ اپنی مسز کو دیا تھا. تو یہاں کی صنعت کاری بہت خوبصورت تھی. یہاں سے قالین جو ہے لیے جاتے تھے, یہاں کے لوگ جو مرچنٹس تھے یا ٹریڈرز یہاں سے لاہور لیتے تھے پہلے قالین, چونکہ یورپین سیاحوں کو یہاں آنا ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, خاص کر سمرز میں, اور یہاں ویل ٹریفک تھا نہیں. کشمیر میں کہیں ویل ٹریفک نہیں تھا, یا تو گھوڑوں پر لیا جاتا تھا یا تو کندھوں پر. تو یہاں سے یہ قالین لے جاتے تھے لاہور, اور لاہور کے مارکیٹوں سے ان کی بکری ہوا کرتی تھی. اور جو برطانیہ کے جو ٹریڈرز تھے, یعنی جن کو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈر, وہ پہلے ہی انویسٹ کرتے تھے لاہور میں. یعنی کسی بروکر کو پہلے ہی پیسے دیتے تھے کہ کشمیری قالین ہمارے لیے ایڈوانس میں آپ رکھا کریے گا. تو انویسٹ ایڈوانس میں کی جاتی. تو یہاں سے پری بکنگ ہوا کرتی تھی. تو یہاں سے جو کشمیری ٹریڈرز تھے جاتے تھے لاہور, وہ وہاں پر قالین بیچتے تھے. ان قالین کو وہاں پر ڈمپ کیا جاتا تھا, اور جب یورپین ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈرز وہاں سے ان کو پرچیز کرتی تھی ایز اے نیو ایئر گفٹ, کرسمس ڈے پر بلک میں. مجھے لگتا ہے کہ مور دین 50, 60 اور 100 جو ایک کارپوریٹس ایک ساتھ میں لیا کرتے تھے انگلینڈ. اور انگلینڈ میں وہاں کے جو گورنمنٹ رائل بلڈنگز ان پہ وہ سجائے کرتے تھے اس ٹائم. تو آج کے وقت میں اگر کمپیئر کریں آپ, کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا, بیت گیا, تو اس وقت جو ہے ان ایمپلائمنٹ کی بات کریں جموں کشمیر کی, خاص کر جو پڑھا لکھا بے روزگار طبقہ, چونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ اس وقت جو ہے سری نگر میں لیڈیز بھی اپنا روزگار جو مہیا, ان کا جو سامان, جو بھی زندگی گزارنے کا جو ڈنگ تھا اس وقت, تو اس کے لیے جو پیسہ جو تھا انہی قالین بفس یا انہی انڈسٹریز میں یا اسمال اسکیل جو فیکٹریز ہوا کرتی تھی اس وقت. تو آج کے دور کی بات کریں تو اس کو کمپیئر کرنے کے بعد کیا آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے, ایک کچھ اس سوال کو پہلے جاننے کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو کہ بڑی کروشل بھی ہے اور کریٹیکل بھی ہے, ان کو سمجھنا پڑے گا. یہاں پر صرف آپ نہیں دیکھو, میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ابو فضل اپنی آئین اکبری میں لکھتے ہیں, جب اکبر آئے تھے تو 900 کے قریب کارخانے سری نگر میں ہی انہوں نے پائے. ٹھیک ہے, میں نے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جواب میں کہا آج ہمارے پاس بیمنا کی ایک ٹیکسٹائل مل ہے, وولن مل, جو ابھی بھی ہے اس وقت بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں 900 کارخانے تھے. بارہمولہ میں بھی ہو سکتا تھا مل ایک, اننت ناگ میں ہو سکتی تھی نا, بانڈی پورہ میں ہو سکتی, نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر گورنمنٹ ملے ہوا کر سکتی تھی یہاں پر بھی. تو اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی کشمیر کے ہینڈی کرافٹ کی. اس کی وجہ جو ہے کہ کشمیر کنیکٹڈ تھا تھرو ڈفرینٹ ایریاز, جو کہ اصل میں سرحد علاقے ہیں, سرحد علاقے. ٹھیک ہے نا, آج آپ کو کشمیر کی کنیکٹیوٹی ایک ہی راستے بانیال سے آپ کو جموں ملے گا, پھر پنجاب, ہریانہ, جہاں پر 2-3 مہینے ٹھنڈ پڑے گی, اس سے زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کے پروڈکٹس جو ہیں, چاہے شال آپ کہیں, قالین کہیں, یہ دراصل سرحد علاقوں کے لیے ہیں. اس وقت جب آپ بات کرتے ہیں تو جب آپ لاہور اپنے قالین لیتے تھے تو آپ کا ٹریڈ وہاں سے انگلینڈ جاتا تھا, برطانیہ,
ایسٹ انڈیا کمپنی جاتی تھی. جی جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قالین لداخ کے راستے کاشغر جاتے تھے, جی کوٹان جاتے تھے, حتیٰ کہ آپ کے قالین کے ایویڈنسز ہمیں تہران یونیورسٹی میں بھی ملتے ہیں, تہران ایران میں بھی ملتے ہیں. ایران کی کہیں لائبریری میں پایا گیا ہے کہ کشمیر کا کارپیٹ جو پیور پشمینہ وول سے بنایا گیا تھا کشمیر سے آیا تھا, وہاں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایران ہے, چائنا ہے, کاشغر ہے, تبت لداخ کے راستے, جتنے بھی سینٹرل ایشین بیلٹ کے راستے ہیں, تو آپ کے ساتھ ایک اوپن ٹریڈ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو جتنا بھی آپ کا یہاں مطلب قالین بنتے تھے, شال, کارپیٹ, جتنی بھی چیزیں بنتے تھے, ان کا ایک اچھا خاصا سینٹرل ایشیا میں مارکیٹ ہوا کرتا تھا. ایک تو گیا لداخ کے راستے, آپ بانڈی پورہ لداخ وغیرہ سے جاتے. دوسرا آپ یہاں سے جاتے تھے لاہور سے. ایک تو لاہور سے آپ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہوا کرتے تھے. دوسرا لاہور سے آپ کا مال بھی جاتا تھا کندھار جاتا تھا, کندھار, جی, کابل جاتا تھا, اور انڈیا کے ڈفرینٹ علاقوں میں بھی جاتا تھا. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کشمیر کے قالین ساؤتھ انڈیا میں بھی جاتے تھے, دکن رولرز کے یہاں, دکن کے جو دکنی سلطان بادشاہ جو ہوا کرتے تھے ان کے یہاں بھی جاتے تھے, ان کو گفٹس بھی دیا کرتے تھے, تو وہ بھی خریدتے تھے. لیکن خاص کر نارتھرن انڈیا میں بہت کم خریداری ہوا کرتی تھی کیونکہ سردی زیادہ نہیں پڑتی. لیکن زیادہ تر کشمیر کا ہینڈی کرافٹ ہے یا تو یورپین کنٹریز میں جاتا تھا یا تو سینٹرل ایشین بیلٹ میں اس کا جو ہے اچھی خاصی ڈیمانڈ. اور ایک چیز کی میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا, کشمیر کا جو ڈائسپورا ہے وہ آپ کو سینٹرل ایشیا میں بھی ملے گا. بہت سارے ناظرین کو نہیں معلوم ہوگا کہ کشمیر کے لوگ باہر بھی بس مطلب رہتے ہیں. they are the inhabitants of other regions of Central Asia. Again I will cite the Moorcraft. Moorcraft لکھتے ہیں کہ کاشغر ابھی چائنا کی ایک آٹونومس ریجن ہے. ٹھیک ہے, وہ لکھتا ہے کہ کاشغر میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں جب سینٹرل ایشین گوبی ڈیزرٹ کی ان بیلٹ سے آ رہا تھا, جب میں کاشغر پہنچا تو میں نے 10,000 گھروں میں سے 500 گھر وہاں پر کشمیری کو پائے. اوکے, And out of 10,000 houses, مورکرافٹ لکھتے ہیں کہ 10,000 گھر, 500 گھر کن کے ہیں, کشمیری اوریجن. ہاں, اوکے. اور انہوں نے کیا کیا تھا, ان کشمیریوں نے اپنے وہاں پر کمرشل سینٹرز کھلائے تھے. اب دیکھو کیا ہوتا تھا, اب یہاں سے جب مرچنٹ لے جاتا تھا کاشغر, تو اس کو وہاں پر ویٹ بھی کرنا پڑتا تھا کہ کب آئے کوئی میری چیزیں خریدی. تو کچھ کشمیری ٹریڈرز نے سوچا اس ٹائم مغل دوران کہ کیوں نہ ہم کمرشل سینٹرز ہی کھولے کاشغر میں, تاکہ جو کشمیری ٹریڈر ہمارا بھائی آئے گا اسے کم سے کم یہاں پر ٹھہرنا نہیں پڑے گا زیادہ, اس کے لیے ہم مارکیٹ اویلیبل رکھیں گے. تو یہاں سے ٹریڈر جاتا تھا اور جو کشمیری سیٹلمنٹس کاشغر میں تو وہ ان سے خریدتے تھے, اور اس کے بعد اس کا فارورڈ ٹریڈ ہوتا تھا چائنا, پرشیا, خراسان وغیرہ جتنی بھی یہ مملکیت ہوا کرتے تھے. تو یہاں سے ایک چین آف ٹریڈ ہوا کرتی تھی. اب چونکہ بات آج کے دور کے ڈکلائن ہے بہت زیادہ, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو جغرافیکل راستے جو تھے ان کو بند کیا گیا, جہاں پہ ٹرمائل کے نام پہ بند کیا گیا, انڈو پاکستان کے کانفلکٹ کے نام پہ بند کیا گیا, لیکن کشمیر کو اس کا بہت بڑا نقصان جھیلنا پڑا. اب دیکھیے لداخ کا راستہ آپ کو لداخ سے ہوا کرتا, لداخ سے آپ کو چائنا کے ساتھ ملاتا تھا, سلک روٹ کی بات کریں, سلک روٹ کے ذریعے, یا لداخ سے آپ کو یہ پرشیا کے ساتھ ملاتا تھا, لداخ کے ذریعے آپ جو ہے حج کو بھی جاتے تھے, لداخ کے ذریعے جو ہے آپ ایران عراق بھی جاتے تھے. اچھا, سب سے بڑا نقصان بارہمولہ کو ہوا, بارہمولہ ڈسٹرکٹ کو. Once it was called gateway of Kashmir. ہاں, بارہمولہ گیٹ وے آف کشمیر تھا, تجارتی راستہ تھا یہ. ٹھیک ہے, اب دیکھو بارہمولہ کو کیوں سب سے بڑا نقصان ہوا, بہت بڑا قافلہ چلتا تھا, کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں یہ چلتے تھے لوگ. یہ بارہمولہ سے چل پڑے ہمارے آپ کے شیری, گھنٹا ملا اور اڑی, اور بہت سارے راستے یہاں سے بھی ہیں, ڈسکس کریں گے ہم ابھی. تو یہاں سے جاتے تھے وہ سینٹرل ایشیا. ٹھیک ہے, لیکن جو ہی پارٹیشن ہوا, بارہمولہ نے پورا اپنا وقار جو یہ ٹریڈنگ ہب ہوا کرتا تھا کھو دیا. اب دیکھیں بارہمولہ سے لے کے اوڑی تک اب راستوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوا کرتی تھی, ہے نا. اب 1,000 کے لوگوں کے تعداد میں جب لوگ جائیں گے, تجارتی راستے تھے, تو جب اچانک بند ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک تو تجارت تو کھو ہی دیا, جو لوگ ساتھ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بازار یا دکانیں ڈالے ہوئے تھے ان کا بھی جو ہے روزگار ختم ہو گیا. تو اس سے بڑا نقصان ہو گیا کہ کیونکہ آپ نے یہاں سے, دوسرا آپ نے لداخ سے بند راستہ کیا 47 کے بعد, تو ہمارے جو ہینڈی کرافٹس تھے ان کی ڈیمانڈ جو ہے کم ہوتی گئی, خاص کر جو سرد علاقوں میں جایا کرتے تھے, کم ہو گئی. اوپر سے بیلجیم کارپیٹس جو فیبریکیٹڈ جس میں اوریجنل پشمینہ وول نہیں لگتا ہے وہ سستے ملنے لگے. پھر بہت سارے جو ہے لوگ ہیں, خاص کر
انڈیا کی بات کریں یا ادر کنٹریز، انہوں نے ان کو بھی جو ہے پرچیز کرنا شروع کیا. سب سے بڑا مگر اس کا ڈکلائن جو ہوا بیکاز جتنے بھی ٹریڈ روٹس تھے ان کو بند کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے خاص کر گلگت بلتستان سے راستے جاتے تھے، لداخ سے جاتے تھے، مظفر آباد سے جاتے تھے، ان کو بند کرنے کا مطلب تھا کہ یہاں پر لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، تجارتی نقصان.